ذرا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف چلتے ہیں. عثمان بزدار صاحب نیب عدالت میں آج ان کی دوسری پیشی ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف نجی ہوٹل کو شراب فروخت کرنے کا غیر قانونی لائسنس جاری کرنے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. آج ان سے سوال نامے کے ذریعے جوابات بھی مانگے گئے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر نیب ٹیم ان کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوتی تو انہیں عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے یا پھر حکومت انہیں خود ہٹا کر متبادل وزیر اعلیٰ لے کر آنے پر غور کرے, کیونکہ انکوائری کی صورت میں ان کا عہدے پر رہنا غیر اخلاقی ہوگا. وزیر اعلیٰ سے نیب نے کیا جوابات مانگے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کا کتنا امکان ہے, اور کیا وزیر اعلیٰ نیب ٹیم کو مطمئن کر پائیں گے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ترجمان پنجاب حکومت مسرت چیمہ صاحبہ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اچھا, یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا ہے. کیس نہیں بنا تو کون سا بنا؟ اب بھائی لائسنس اگر دے دیا تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بھائی لائسنس دے دیا, اچھا ٹھیک ہے, آپ کہیں بھائی سوری غلطی ہو گئی. اگر غلطی ہوئی تو کیا یہ معاملہ ایسے رفع دفع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جب آپ ایک وزیر اعلیٰ کو بلاتے ہیں تو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ ان کی تصدیق ہے اس کے عہدے کی. اس حوالے سے مسرت چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مسرت صاحبہ. السلام علیکم. جی مسرت صاحبہ, یہ جو آج دوسری پیشی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی نیب میں, اس حوالے سے کچھ بتائیں گی کہ کیا ان سے سوالات پوچھے گئے ہیں, اور پچھلی جو پیشی تھی پہلی اس میں تو وہ کوئی اچھا مطمئن نہیں کر پائے تھے نیب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بیسکلی آئی ڈونٹ نو ہو ٹولڈ یو کہ انہوں نے مطمئن نہیں کیا تھا. بیسکلی پہلی جب ان کو بلایا گیا تو جو بھی ان سے جو ٹیکنیکل سوالات پوچھے گئے تھے اور ایک سوال نامہ دیا گیا تھا جس کے جوابات آج انہوں نے نیب آفس بھجوا دیے ہیں. اور آج وہ نیب پیشی کے لیے اس لیے نہیں جا پائیں گے بیکاز آج ان کی راولپنڈی میں وہ جو ایک بس سروس کو شروع کیا ہے اس کی انوگریشن ہے, تو اس لیے ان کی, اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ شیڈیول پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں. تو جتنے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں انہوں نے پراپر طریقے سے جو بھی کوسچن شیٹ تھی اس کے آنسرز انہوں نے بھجوا دیے ہیں آفس میں, اور آگے بھی فردر جو بھی سوال نامہ. جی آج نیب میں پیش نہیں ہو رہے عثمان بزدار صاحب؟ ہیلو. جی آج اس لیے نہیں پیش ہو رہے بیکاز وہ میں نے عرض کیا کہ ان کی راولپنڈی کے اندر ایک مصروفیت ہے, ایک پروگرام تھا جو پہلے سے جتنی بھی یہ انوگریشنز ہوتی ہیں یا جتنے بھی یہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں یہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے وہ آج راولپنڈی میں ہوں گے. لیکن جو سوال نامہ تھا اس کے تمام آنسرز وہ نیب کے آفس میں جمع, یہ بیسکلی ان کے تمام جوابات تو نیب کے آفس بھیج دیے گئے ہیں ان کے نمائندے کی طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا مسرت صاحبہ کہ جب کسی کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کیا پروسیجر فالو کیا جاتا ہے یا کیا پروسیجر فالو کیا جانا چاہیے کہ کوئی شخص اپنے عہدے سے ہٹ جاتا ہے اس وقت اگر کوئی جب انکوائری ہو رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں ابھی اس کو ہم اس وقت انکوائری کہہ نہیں سکتے. بیسکلی ایک جو اگر ہم اس کو انیشلی دیکھیں تو انہوں نے ان کی فیملی اور ان کے سارے تمام جو ان کے ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے ایسٹس کی لسٹ مانگی ہے, تو وہ انہوں نے پرووائڈ کر دیا ہے جتنے بھی کافی زیادہ سوال تھے. بٹ اس میں جو لائسنس کا معاملہ ہے تو آپ کو پتہ ہے, میں عرض کروں کہ جو سی ایم آفس ہے وہ لائسنس کا اجرا نہیں کرتا ڈائریکٹ, یہ ان کے پروریگیٹو میں نہیں آتا, یہ جو ڈی جی ہے یا جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اس لیے ان سے پوچھا ضرور گیا ہے, تو آگے فردر اس کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی بیکاز سی ایم صاحب سیڈ اٹ, اور اس کے اوپر بارہا ہم نے یہ اس کی تردید بھی کر دی ہوئی ہے کہ ہوا کیا تھا کہ سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ اس ہوٹل کو لائسنس جاری کر دو, اور پھر وہ ایکسائز کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے جاری کر دیا تھا لائسنس. یہ ہوا کیا تھا معاملہ؟ بیسکلی ایسا نہیں ہے, اور دیکھیں وربل کہنے سے آپ مجھے کہتے ہیں کہ مسرت بی بی نے یہ کہا تھا, تو کیا آپ کا اس کے پاس آف کورس یا تو کوئی ڈاکومنٹ ہوگا یا کوئی ریٹن آرڈرز ہوں گے یا کوئی ایسے آرڈر ریٹن میں تو نہیں دیے جاتے نا. اگر کسی کو فیور کرنا ہو تو میں, اگر آپ مجھے کوئی فیور دینا چاہ رہی ہوں گی تو آپ شفا کو لکھ کے تو نہیں دیں گی نا کہ اویس کو یہ فیور دے دو. آپ تو کال کریں گی اور کہیں گی کہ بھائی یہ کر دینا, ذرا دیکھ لینا اسے, پھر باقی خود خیال رکھ لو. ہاں خیال رکھ لو, پھر تو باقی بندہ خود سمجھدار ہوتا ہے. نہیں, جو ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ڈی جی نے یہ ان کو لائسنس دے کے اس کے بعد انہوں نے سمری بھیجی تھی, بیکاز انہوں نے ساتھ یہ بھی مینشن کیا کہ یہ کوئی اتنا سمپل میٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے
سی ایم آفس نے ان کو واپس بھیج دی اور ان سے یہ کہا کہ جو آپ کے اپنے کام ہیں جو آپ کی ڈومین میں آتے ہیں وہ آپ سی ایم آفس کو ریفر نہیں کر سکتے، سو ڈو اٹ یور سیلف۔ یہ 2 دفعہ ہوا اور اس کے بعد جب دوبارہ واپس بھیجی گئی یعنی کہ سی ایم آفس نے اس کو سیکنڈ نہیں کیا تو پھر اس پہ کنفیوز ہو کے جو ڈی جی صاحب تھے انہوں نے اس لائسنس کو منسوخ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کی اس بات سے تو پھر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بزدار صاحب کا اس معاملے سے تعلق کوئی نہیں تھا، نہ ہی سی ایم آفس کا تعلق تھا، ان کی طرف بار بار یہ بال پھینکی جا رہی تھی اور انہوں نے خود کو اس سے دور رکھ لیا، اس کے باوجود نیب انہی کو بلا رہی ہے۔ تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے جس طرح کوئی اور پلان ادھر مطلب اس کو کسی اور چیز کو ادھر کام کرانے، جس کو کیا کہیں گے ہم، مطلب کسی اور طرف لے کر جا رہے ہیں، ادھر بھی ایسا لگ رہا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ دونوں صورتوں کو اوور ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جب ہم یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک سلوگن ہے یا ہماری یہ ایک مورل جو ایک ہمارا جو پرنسپلی ہم نے جس کے اوپر سٹینڈ لیا ہوا وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی یا جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں وہ پوچھ گچھ کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر اس میں ہم یہ سٹانس لے لیں کہ ہاؤ ڈیئر یو، مریم والا سٹانس کہ آپ کی جرت کیسے بلانے کی، تو جب کلیریفیکیشن ہو جائے گی چیزیں اور واضح ہو جائیں گی، اور اگر نیب کے کوئی بھی کنسرنز ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو ایڈریس کریں اور پراپر اس کا آنسر کریں، نہ کہ ہم اس سے استثناء لیں۔ دیکھیں استثناء لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کلپریٹ آپ ہو۔ جی اگر کوئی پبلک سرونٹ کے طور پر اگر کوئی ادارہ بلاتا ہے تو جانا چاہیے اس کی طرف، یہ سب سے اہم بات ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو گھمانے کی کوشش کریں وہاں جا کر جواب دینا چاہیے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے ہم، ہمارے ساتھ مسرت چیمہ صاحبہ موجود تھی۔